میرا سوال آپ سے بچوں سے متعلق ہے کہ اگر نوجوان اس چیز کو فیس کر رہے ہوں کہ پیرنٹس وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے، تو اس میں اولاد اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ جس میں ان کے ریلیشن میں بہتری آئے؟ کیونکہ میرا انٹریکشن زیادہ نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یورپ میں نوجوان اس چیز کا بہت زیادہ اس مسئلے کا شکار ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو سیکھنا نہیں چاہتے، کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ غلط جگہوں پر جا کر ڈسکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے معاملات، جس سے معاشرہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ اس پر رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم نوجوان کیا کر بہت سکتے ہماری لائف میں نا بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اس کو راضی رکھنا بھی سیکھ لیتے ہیں، جس کی کوئی دنیا میں نا ہمیں اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں، مصلحت ہوتی ہے، اور یہ یوزولی گھر سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب باس کے ساتھ ایک آفس میں جاب کرتے ہیں، باس سے بہت سی چیزوں پہ ڈفرینسز ہیں، لیکن باس کو خوش رکھتے ہیں، راضی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی اور جگہوں پہ بہت سے اور اپنے کلائنٹس کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے بزنس میں کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ بہت سے ڈفرینسز ہیں اور بہت سی چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں سوچ میں کلیش ہے، لیکن چونکہ بزنس کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ چلو ساتھ چلنا چاہیے اور ابھی اس کو لے کے چلنا ہے اور اس سے ہمیں بزنس انٹرسٹ ہیں، تو وہ اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ نا سب سے کم لیوریج اور سب سے کم مارجن ہم دیتے ہیں۔ مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے، یعنی جتنا ٹف ان کا اسپاؤس ہے نا، اس سے بہت زیادہ ٹف ان کا باس ہے۔ 15 سال سے جاب نہیں چھوڑی ہے، 4 سال میں اپنے اسپاؤس کو چھوڑ دیا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے لیے اسپاؤس کو چھوڑنا جاب چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اس باس کو بھی تو گولی مار دو نا، اس کو بھی چھوڑ دو، پھر مطلب ختم کرو اور نکل جاؤ، اس کو چھوڑ دیا تو اس کو بھی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لیوریج اور اتنا مارجن گھر سے باہر والوں کے ہی حصے میں کیوں آیا ہے؟ گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی تو یہ لیوریج اور یہ مارجن ملنا چاہیے نا۔ بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس ان کی ضرورت ہے۔ بچوں کو یہ بدگمانی ہو گئی ہے کہ وہ پیرنٹس کی ضرورت ہے۔ اصل میں پیرنٹس ان کی ضرورت ہے اور ہمیں پیرنٹس کی ضرورت ہے۔ اور اب کسی کو اگر دعاؤں کی اہمیت کا احساس ہو جائے نا، صرف یہی بات اس کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جوڑے رکھنے پہ راضی کر دے گی، چاہے وہ جتنے بھی برے رہے ہوں۔ تو مطلب ہمیں ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے نا، وہ یا کس چیز سے خراب ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں اگر ہم سوچنا شروع کر دیں نا، مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، اگر ہم اس کو بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں اور اس پہ پریشان ہو جائیں نا، تو ہماری صحت تباہ ہو جائے گی، نفسیاتی صحت بھی تباہ ہو جائے گی اور فزیکل صحت بھی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا۔ تو چونکہ پیرنٹنگ، تربیہ کا شعور بہت سے والدین کو نہیں تھا نا، تو ہمارے بہت سارے معاشرے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس کی پیرنٹنگ پریکٹسز اچھی نہیں تھیں۔ یہ اس میں دو رائے نہیں ہے، میں اس کو بالکل مانتا ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس نے بہت ساری ناسمجھیاں کی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد ان سے دور ہے۔ اور جب وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے کیا نہیں ملا یا میرے ساتھ کیا غلط ہوا، تو اس میں بہت سے پیرنٹس کی بھی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ لیکن اپنی نفسیات کو اگر آپ صحیح رکھنا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کمٹ کرنا ہوگا اپنے ساتھ کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو وری اباؤٹ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، میں اس کو نہیں سوچوں گا، بلکہ میں یہ سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا، مجھے کیسا کرنا چاہیے، مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرے کرنے کا کام کیا ہے، مجھے خدا نے کیا کیا دے رکھا ہے، مجھے کیا کچھ ملا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کو ریئلائز کروں گا، اس کا شکر ادا کروں گا۔ پیرنٹس اپنی اننگ اگر بری کھیلے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے آپ اپنی اننگ بھی بری کھیلیں، ایسا کیوں؟ مطلب آپ کہیں بھائی وہ ان کی اننگ تھی، انہوں نے کیا کیا، اب یہ میری اننگ ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے اخلاقی رویوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی
کسی کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، اور کسی کے ساتھ برے رویے ہیں تو اس کی وجہ بھی ہے ٹٹ فار ٹیٹ. تو جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ہے ویسے ہی میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. لوگ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ گفٹ بھی کسی کو دے رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پہلے ہمیں کون سا گفٹ دیا تھا، کیسا دیا تھا، تو اب ہم بھی اس کو ویسا ہی گفٹ دیں گے. اس نے ہماری بیٹی کی شادی میں کیا دیا تھا تو ہم بھی اس کی بیٹی کی شادی میں وہی دیں گے. اس طرح لوگ دماغ اتنے بیچارے، جسے ہم کہتے ہیں نا ذہنی معذوروں کی دنیا. تو اللہ ہمیں معاف کرے اور ہم اس سے باہر کچھ اوپر نکلیں. تو بس اپنے حصے کا کام کریں.